کہا اے خلیل، اے ابراہیم، اللہ کو راضی کرنے کے اور تھوڑے موقع ہیں اور تھوڑے ذریعے ہیں، ضرور بیٹے کو ہی ذبح کر کے اللہ راضی ہوتا ہے؟ تو حضرت خلیل اللہ نے کنکر اٹھا کے اس کو مارتے ہوئے کہا بھاگ جا یہاں سے، میری گود میں ایک اسماعیل ہے، اگر 1000 اسماعیل بھی ہوتے رب کے حکم پہ قربان کر دے۔ حضرت اسماعیل کے پاس آیا، تمہارا باپ تمہیں کہاں لے کے جا رہا ہے؟ کہا دوست کی دعوت پہ، ان کے دوست نے بلایا ہے، اس دعوت پہ ہم جا رہے ہیں۔ کہا نہیں نہیں، تمہیں ذبح کرنا چاہ رہا ہے اور اس کو اللہ کا حکم سمجھ رہا ہے۔ تو آپ نے بھی پتھر اٹھا کے مارا، کہا ہٹ جا میرے راستے سے، اسماعیل کے بدن میں ایک جان ہے، لو لو میں بھی جان ہوتی، رب کے حکم پہ قربان کر دیتا۔ ماں کی ممتا بڑی کمزور ہوتی ہے، اولاد کے لیے اس کے جذبات بڑے حساس ہوتے ہیں۔ تو سیدہ ہاجرہ کے پاس آ پہنچا، کہا ہاجرہ شہزادہ کدھر ہے؟ کہا کہ باپ بیٹے کو لے کر کے دوست کی دعوت پہ گیا ہے۔ کہا کہ وہ تو ذبح کرنے لے جا رہا ہے۔ کہا کوئی سوچ کے بات کر، وہ بیٹے کو ذبح کرے گا جس کو اللہ سے مانگ مانگ کے لیا، بڑھاپے کا سہارا، عصائے پیری، راتوں کے رت جگے سسکیاں آہیں اور دعائیں اور التجائیں اور تمنائیں اللہ کے حضور کر کر کے رب سے مانگ مانگ کے بیٹا لیا، اور اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دے گا؟ بیٹا تو نالائق بھی ہو تو کوئی باپ اسے ذبح نہیں کرتا، یہ بیٹا اس کی آنکھوں میں تو نور اور چمک اور روشنی نبوت کی نظر آ رہی ہے، بھلا باپ کیسے ذبح کرے گا؟ تو کہا وہ اسے اللہ کا حکم سمجھ رہا ہے۔ کہا اچھا؟ کہا ہاں۔ تو حضرت ہاجرہ نے کہا ظالم تو کہیں شیطان تو نہیں ہے؟ میری گود میں آج ایک اسماعیل ہے، اگر رب کا حکم ہے تو 1000 اسماعیل بھی ہوتا تو قربان کر۔ ماں کی ممتا پہ قربان جائیے، بیٹے کی وفاداری پہ قربان جائیے، اور باپ کی اللہ کے حکم کی تعمیل اور ایثار کے جذبوں پہ قربان جائیے۔ جب وادی منا میں پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت خلیل اللہ نے کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، کتنا دل آویز لہجہ ہے، کتنا پیار ٹپک رہا ہے، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے۔ خواب کیا دیکھا ہے؟ کہ میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، اب تو بتا تیری رائے کیا ہے۔ باپ بیٹے سے کہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں تو بیٹے کا انداز کیا ہوگا؟ آج تو باپ کسی بیٹے کو زیادہ محبت سے نواز دے تو دوسرے بیٹے شکایت کو نہ ہو جاتے ہیں کہ ہمارا باپ ظالم ہو گیا ہے، کسی وجہ سے کسی کو ترجیح دے دے، اپنے مال میں سے کسی کو کچھ زیادہ دے دے، اور وہ اس کا اختیاری مال ہو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے چچاؤں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو کہتے ہیں جناب ہمارا باپ منصف نہیں رہا، ہمارا باپ زیادتی کر رہا ہے۔ یار یہاں باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بیٹے کے تیور نہیں بدلتے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند؟ باپ نے کہا بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے کا دل آویز جواب سنیے، بیٹا سر جھکا دیتا، امتثال امر تھا، حکم کی تعمیل تھی۔ بیٹا کہتا جی جیسے آپ کی مرضی، یہ بھی امتثال امر تھا۔ بیٹا خاموشی سے جھک جاتا، یہ بھی امتثال امر تھا۔ گردن رکھ دیتا، یہ امتثال امر تھا۔ بیٹا کہتا جی جیسے آپ چاہیں، امتثال امر تھا۔ لیکن بیٹے نے جو جواب دیا قیامت تک اس کو بھی سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ باپ نے کہا بیٹا میں تجھ کو ذبح کرنا چاہ رہا ہوں۔ جواب کیا آیا؟ یا آباتے، اے میرے ابو۔ ذرا دیکھیے باپ کا یہ کہنا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اس کے جواب میں تیور نہیں بدلتے، چہرے پر جلال اور غصہ اور عجیب سی کیفیت پیدا نہیں ہوتی کہ میرے باپ آپ کیا بول رہے ہیں۔ لیکن جب باپ بولا بیٹا میں تجھ کو ذبح کرنا چاہ رہا ہوں تو فرما بردار بیٹا کیا بولتا ہے؟ یا آباتے، اے میرے باپ۔ اللہ اکبر۔
تم تو ذبح کرنا چاہتے ہو. یا ابا تفعل ما تؤمر، ابو ذبح کیا ہے، جو کرنا ہے کیجئے. یہ نہیں کہا کہ ذبح کرنا چاہتے ہیں، ہاں ذبح کر لیجئے. ذبح کا جواب ذبح سے دینا یہ مکمل فرما برداری تھی. باپ کہتا یا ابا یا بنیا، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. تو بیٹا کہتا ہاں مجھے ذبح کر لیجئے. یا ابا تذبح، ہاں مجھے ذبح کر لیجئے. لیکن بیٹا یہ نہیں کہتا کہ ذبح کر لیجئے. ذبح کا جواب ذبح میں نہیں کہا، بلکہ جواب 2 قدم آگے بڑھ کے دیا. یا ابا تفعل ما تؤمر، ما میں عموم ہے، ابو ذبح کیا، جو بھی کرنا ہے کیجئے. رہی بات میری، گردن پہ چھری چلے گی، بدن تو تڑپے گا، لیکن ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین، میرے رب نے چاہا تو صبر کر کے دکھاؤں گا. اگر رب کے حکم کی تعمیل میں نونہال بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنے کا عزم اور ایثار کی یہ کہانی آپ رقم کرنے جا رہے ہیں تو آپ میرا منظر بھی دیکھیں گے کہ میں تڑپوں گا بھی نہیں. یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے میں صبر کر کے دکھاؤں گا. فلما اسلم وتلہ للجبین، قرآن بتاتا ہے جب دونوں راضی ہو گئے. کس بات پہ راضی ہو گئے؟ فلاں نمبر کی گاڑی خرید لیں، فلاں بنگلہ خرید لیں، فلاں فیکٹری خرید لیں. باپ اور بیٹے نے یہ طے کیا نہیں، باپ ذبح کرنے پہ راضی ہو گیا اور بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہو گیا. فلما اسلم، ایک تو ہمارا اسلام ہے، یہاں دیکھو ان کا اسلام. الاسلام گردن نہادن، اسلام کا معنی یہ ہے گردن رکھ دینا، اپنی مرضی چھوڑ دینا. فلما اسلم، جب دونوں نے گردنیں رکھ دی، دونوں نے اس جو ہے وہ یہ طے کر لیا، باپ نے ذبح کرنے کا طے کر لیا، بیٹا نے ذبح ہونے کا طے کر لیا. وتلہ للجبین، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا. اس پر 2 قول ہیں. تلہ للجبین، پیشانی کے بل یوں لٹایا کہ الٹا لٹایا تاکہ پیچھے سے ذبح کریں، بیٹے کا من منہ چہرہ سامنے نہ ہو، ذبح کرنے میں رکاوٹ نہ بن جائے. کوئی بیٹا معمولی تو نہیں، اس کی پیشانی میں نبوت کے اجالے چمک رہے. تو بیٹے کو لٹا دیا اور الٹا لٹایا. تلہ للجبین، پیشانی کے بل لٹایا. لیکن مفسرین کی ایک جماعت نے کہا نہیں، الٹا نہیں لٹایا. تلہ للجبین کا معنی کیا ہوا؟ جس طرح ہم آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کی گردن کو خم دے کے پیچھے زمین پہ لگا دیتے ہیں تاکہ اس کی رگیں تن جائیں اور گردن کھل جائے اور چھری پھیرنے میں آسانی ہو اور جلدی سے جو ہے وہ رگیں کٹ جائیں. کہا کہ بیٹے کی ریشم جیسی نازک گردن کو موڑ کے پتھر پر پیشانی کو لگایا. اللہ اکبر. بیٹے کو رسیوں سے باندھا ہوا تھا اور اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی، اور یہ بیٹے نے کہا تھا ابو مجھے رسیوں میں جکڑ لیں، شدت کی درد ہوگی، کہیں تڑپ نہ جاؤں، اور ایسا نہ ہو کہ رب کے حکم کی تعمیل میں آپ کو تاخیر نہ ہو. تو باپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو جکڑا تھا. لیکن جو ہی چھری پکڑ کے باپ بیٹے کو ذبح کرنے لگا، بیٹے نے آواز دی ابا جان رک جائیے. کیوں بیٹا، پروگرام تبدیل ہو گیا؟ کہا نہیں، یہ میری رسیاں اتار دیجیے. بیٹا کیوں اتاروں، خود تو کہا تھا مجھے رسیوں سے جکڑ لو. ابا جان میری رسیاں اتار دیجیے. کہیں کل کا مورخ یہ نہ لکھے باپ ذبح کرنا چاہتا تھا، بیٹا ہونا نہیں چاہتا تھا. باپ نے باندھ کے کیا. کھول دیجیے رسیاں، نہیں تڑپوں گا. اللہ اکبر. رسیاں کھول دی جاتی ہیں. کائنات نے ایسا منظر کبھی دیکھا نہیں تھا، چشم فلک نے ایسا نظارہ کبھی کیا نہیں تھا. منا کی وادی ہے، فولاد جیسے پگھلے ہوئے پہاڑ ہیں، آسمان سے فرشتے بھی جھک جھک کے حورے غلمان اور رضوان جنت بھی دیکھ رہے ہیں. مالک قیامت آنے والی ہے. کہا فرشتوں تم نے کہا تھا انسان کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے، یہ تو لڑائی کریں گے، سجدے تو ہم کریں گے، ذرا میرے بندے کی اس انوکھی ادا کو بھی تو دیکھو. لاؤ سارے سجدے، اپنے قیام لاؤ، اپنے رکوع اور اپنے سجود لاؤ اور میرے بندے کے اس جذبہ ایثار کے مقابلے میں رکھو. اللہ اکبر. حضرت خلیل اپنے نونہال بیٹے کو فلما اسلم وتلہ للجبین، قرآن نے منظر نگاری کی ہے کہ جب باپ بیٹا راضی ہو گئے، باپ ذبح کرنے پہ راضی ہو گیا، منا کی وادی ہے، کوئی تیسرا شخص نہیں ہے.
پگھلے ہوئے پہاڑ ہیں، آسمان کا منظر ہے، ہاتھوں میں چھری پکڑی ہے، زمین تھررانے لگی، عرش کانپنے لگا، وادی پہ راشا تاری ہے، سورج سے یہ منظر نہیں دیکھا جا رہا، کارکنان قضاء و قدر کی چیخیں نکل رہی ہیں، مالک یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کہا ذرا